قرآن سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا وہ کون ہے؟ جیلمی۔ وہ کون ہے؟ جیلمی۔ پہلا شیطان، دوجا اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں، حضرت وہ لگے گی اس کو۔ مصباح دی عادت ہے کو مہینے ڈیڑھ بعد میں دی مخصوص جگہ تے مرچاں چھڑک چڑھنا حضرت۔ ہاں حضرت جی کتیا جیا تو ساڑھے بابیاں تے پھونکے، تو غوث اعظم پہ پھونکے۔ ہاں جی اللہ حضرت جی کوئی کتا کسی ولی پہ پھونکے تو ولی پھر بھی ولی ہے، وہ کتا پھر بھی کتا ہی ہے۔ میری عادت ہے کیونکہ حضرت جی اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں حضرت، اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کو مہینے ڈیڑھ بعد نہ دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا، میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے حضرت۔ تو کو مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی وہ دی پوچھل تے پیر رکھے ہیں، لو جی شاہ صاحب دی موجودگی جو میں پھر رکھ چڑھے ہیں جی۔ اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفدا ہے حضرت جی، چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے، کہاں غوث پاک کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے۔ سب سے پہلے بچے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ ہاں کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، بابا تے شاہی کوئی نہیں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں تو آگ نال بنایا ہے، بابا آدم مٹی نہ بنایا، یہ تو شاہی کوئی نہیں۔ اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا، وَاسْتَكْبَرَ ہویا کرنا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت، یہ کافر ہے منوس آدمی۔ اس لیے پتر اگر کوئی بات ہو میں سیالکوٹ جمعہ میرے پاس آؤ، میرے کوئی آپ کے ذہن میں اس کا سوال ہو ہم جواب دیں گے پتر۔ دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں، ڈرے تو اللہ ہونا تو یہ چاہیے وہ چیلنج کرے، اور مصباحی آ، اور مفتی راشد آ، مشاہد شاہ جی آؤ، مفتی سمر آ، تو میں جناب کدی ادھر نس جا، مفتی سمر ادھر نس جے، جناب وہ ادھر نس جے، اللہ اسی کہن دے ہیں اوہ چوڑیا آ، اوہ جیلمی آ۔ وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے، میری امی نے مجھے، اور تیری امی نے مناظرے تو منع کیتا تو غوث پاک تے پھونکنا بھی تو نہیں کیتا، تیری امی پاک نے مناظرے سے منع کیا تو خواجہ غریب نواز پہ پھونکنے سے نہیں کیا منع۔ اوتھے نہیں انہیں کہا او پترا او کتیا ایتھے پے پو لیا کر، اللہ دے ولیاں نو کانو پہنا ہے، ایتھے پے پو لیا کر، مینو پہ لیا کر، اپنے ابو جی نو پہ لیا کر، کیونکہ اسی مزہ لے آتے تیرے جی ایٹم پیدا ہوئی۔ بھائی وہ خود ہی کہتا ہے، میں نے کوئی بات غلط تو نہیں شاہ جی کی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹا ماں کا بڑا دھیان کرو، ماں کا بڑا ادب لحاظ کرو، وہ کہتا نہیں ماں کا ادب لحاظ کری تے اپنا مزہ لین دے ہاں تو پیدا ہو گیا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی بچہ، ہاں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی بچہ، ہم تو ادب کرنے والے، میرے تو بیٹا ساری یوٹیوب پر ہی بھری ہوئی ہے والدین کے ادب پہ، وہ آپ کہندا ہے کہندا کیوں ماں دا ادب کریے اللہ معاف کرے ہے، یہ نہیں وہ اس کو کہتی کہ پتر اتھے سانو پے پو لیا کر، غوث پاک نو کانو پہننا ہے، اور نہ تیرا کا کرنا ہی نہ میرا کا کرنا ہے، اس لیے پتر بچ کے رہو، فتنوں کا دور ہے، سانو کی لوڑ تحقیقاں دی۔ اللہ کا شکر ہے اول سے لے کر آخر تک ہم ماننے والے تحقیقوں والے کے ہیں، یہ جو لگا ہوا ہے نا جی بابے اللہ کا فضل ہے پتر، ایک سے بڑھ کے ایک ہیرے تھے سارے کے سارے حضرت جی۔ یہ جماعت علی شاہ صاحب کے مقابلے میں کیا ہے، یہ میر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں کیا ہے حضرت، لیکن بس ٹھیک ہے پتر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے فتنہ ڈال رہا ہے، اور آپ سادے بچے ساڈے اللہ معاف کرے ہے، بیٹا کسی کو کوئی کسی موضوع پہ کوئی گفتگو کرنی ہو میں حاضر خدمت ہوں، میرے پاس آؤ میں تسلی بخش جواب دوں گا۔ ہم تو اس لیے تو بار بار اس کو کہتے ہیں کہ یار سامنے بہ آ کے جی حضرت جی 5 منٹ بول گیا اسی نہ بدل چھڑاں گے اپنا، پتر سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک نے اس کو مناظرہ کیا، وہ کی جی
وہ جی میرے نام مفتی منیف صاحب آ کے منا وہ جوڑے جی تین تو ویک کے قرآن سے پڑھنا کوئی نہیں آتا مفتی صاحب تیرنا مناظرہ کریں اور تو پہلے مفتی صاحب کے خادموں سے نبڑ تیرا پھر مفتی صاحب نہ کراواں گے فتنوں کا دور پتر اپنا بچا کے رکھنا ہے سب سے پہلے جس نے کہا بابا سیائی کوئی نہیں کون ہے اور دوسرے نمبر پہ جنہیں کیا وہ کون ہے جیل میں پہلا شیطان دوجا جیل میں اور ہم کیا کہیں گے ہم وہی ان اللہ والوں کے لیے کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ ہم یہی کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں اصل چ نا مجھے بہتا غصہ چڑھا میں وہ کلپ ویکھیا اما عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا اما عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا قربان جاؤں پتر یاد اما عائشہ پاک وہ ہیں تبری کی لکھا جب آپ کوئی خط وغیرہ لکھا کرتی تھی نا تو پتہ خط پہ آپ کیا لکھتی تھی آپ خط پہ لکھا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر علمی کتیا وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں اور تیرے بھوکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا تو اما عائشہ پہ بھوک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے تیری نسل گندی ہے تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیری نسل بھی گندی ہے تیرا خون بھی گندا ہے اور جو کہنا میرے لیے کہہ لینا کہ جی مصباحی صاحب تو کہتے ہیں نرم نرم رہو پیار کرو معاف کرو ٹھیک ہے صوفی ضرور ہے لیکن بغیرت نہیں اور مجھ سے نہیں برداشت ہوا جب تو میری نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں پہ بھونکا ہے اور یاد رکھنا شاہ جی لکھا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی شخص نے آ کے عرض کی کہ اما جی وہ فلاں پہ بھونکتا ہے آپ نے فرمایا اس کا کوئی قصور نہیں وہ اپنی اصل بتا رہا ہے کیونکہ میں تو ماں ہی مومنوں کی ہوں یہ جو اما عائشہ پہ بھونکتا ہے نا یہ اپنی اصل اور انجینئر تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیری نسل بھی گندی ہے تیرا خون بھی گندا ہے بغیرت نہیں پتر اسی لیکن دور فتنوں کا ہے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی میں دعا کرتا ہوں اے جی پنجواں مارن آیا سب ڈرا میں یہ انہوں مارن کوئی نہیں پہ گیا جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جی آنا ہے اور مارنا بھی نہیں پتر انہوں کوئی بھی اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے اس چوہے انہوں پہلے رڈوں باہر کڑنا ہے اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر جس مسئلے تے تو کہنا نا جی میں نوں بڑا عبور ہے آج بول ذرا ہیں کتا جیا نہ ہو آپ کہیں گے نہیں مصباحی صاحب یہ سخت الفاظ ہیں یہ سخت نہیں میرا بچہ ہیں اس لیے پتر اپنا عقیدہ بچا کے اپنا عقیدہ کوئی سانو کسی نویں گل دی لوڑ نہیں ساڈے لیے وہ گلاں بڑیاں نے جڑے ساڈے وڈے سانو دے گئے نے جڑے ساڈے وڈے سانو دے گئے نے اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا اقبال دیکھو نا کیا کہہ رہا ہے اللہ کے ولیوں کی اقبال کہتا ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں اس کو کیا پتا ہے جی بندر جے کو اس لیے میرے جتنے نوجوان بالکل پتر اپنا دھیان کوئی بات ہو جمعہ ہیں جی میں جواب دوں کوئی مسئلہ بچہ ہو میں حاضر انشاءاللہ تسلی آپ کی کرا کے بھیجوں گا اللہ کے فضل اس نے تو باہر آنا کوئی نہیں کیونکہ میرا نہیں دل کرتا میں اسے کلپ کھیلوں اتھو وہ کلپ دوے ایتھو میں دواں دیکھو نا کتنی اصلاحی باتیں ہونی تھی لیکن چلو کیونکہ میں اس کا کلپ سن آیا مجھے کسی نے بھیجا اما عائشہ پاک پہ بھونک رہا تھا یہ میرا اندر دل جلا ہوا تھا حضرت عائشہ خود کیا لکھتی ہیں اللہ کے محبوب کی محبوبہ
عائشہ بنت ابو بکر، اور تم اس میں بھونکتا ہے؟ اس لیے پتر بچ کے رہنا اور پاکوں سے لگے رہنا. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیا، میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا ہے. اے پتر پاکاں نال ہی لگے رہی ہو ہے، پاکاں نال لگے رہی ہو پتر، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ کرم ہو جائے گا. پتر ساڑی تاریخ ہے بابے. اللہ ہم نے تو پتر بندگی ان بابوں سے سیکھی ہے. رب اور رب کے رسول سے محبت کرنا ہم نے ان بابوں کی زندگیوں میں پڑھ کے سیکھا ہے. تو یہ رود الریاحین ہے، امام یافعی نے اس کو لکھا حضرت جی. بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت، تصوف کے موضوع پہ اور اولیاء اللہ کے شاعری اس میں حالات لکھے ہیں. اس میں لکھا ہے امام یافعی نے، جے او بیلی تے سب جگ بیلی. حضرت تو آپ نے اس میں لکھا ہے کوئی اللہ والے تھے، اللہ ان کا بیلی، وہ اللہ کے بیلی ہے. وہ انہوں نے نا اپنی گفتگو میں ہارون کے لیے سخت جملے بولے. بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کسی نے جا کے نا وہ ہارون کو بتا دیا، ہارون آج بابے ہوراں نے نا جمعے دی ساری تقریر تیرے تے کر چھڑی. ہارون کو غصہ آیا، اس نے کہا بابے ہوری مسجد چی نے کیا؟ مسجد چی نے کہا پھڑ لے آؤ. پھر پکڑے گئے. وہ لکھا جی ہارون نے نا قید خانے میں نہیں ڈالا، ایک ڈبے میں بند کروایا بابا جی کو، جس میں اندر ہوا جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں، بس کھڑے ہی رہنا ہے، حرکت بھی نہیں کر. اس کو یہ تھا کہ سویر تک تڑپ کے نا بابا. وہ لکھا ہے جب اگلی صبح آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا نا، وہ کسی نے آ کے بتایا ہارون وہ بابے اور جنہوں نے راتی ڈبے چ نہیں کل ڈکیا. انہوں نے کہا وہ تو باہر باغ میں گھوم رہے ہیں. بڑا حیران ہوا. اس کو خیال آیا شاید میرے کابینہ میں یا میری سپاہ میں کوئی حضرت کا چاہنے والا ہوگا مرید، اس نے رات کو بابا جی کو ڈبے سے نکال دیا ہوگا. پوچھتا ہے بابا جی یہ بھی باغ چی نے؟ ہاں. کہا پھر پھڑ لے ہو. بابا جی پھر پکڑے گئے. جب ہارون کے دربار میں آئے نا تو امام یافعی نے ہارون اور بابا جی کی گفتگو کو منو ان لکھا. حضرت آپ فرماتے ہیں جیسے بابا جی واپس دربار میں آئے نا، ہارون نے کچھ نہیں، اس کو غصہ تھا کہ شاید میری سپاہ میں سے کسی نے نکالا ہے، اسی اس کو یہ تھا کہ بس اس کا نام پتہ چلے، پہلے میں اس کی تو کھال اترواؤں. اس لیے اس نے پہلا سوال یہ کیا بابا جی آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ انہوں نے کہا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر کہتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا. امام یافعی نے اسی طرح لکھا ہے کہ ہارون نے نا اپنا سر پکڑ لیا اور کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لکھا جی ہارون نے نا اپنے وزیر کو بلایا، کہا میرے کپڑے پواؤ، میرے کوڑے تے باؤ اور پورے بغداد کا چکر لگواؤ، اور پیچھے پیچھے ایک بندہ یہ اعلان کرتا جائے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہیں. جے او بیلی جے او بیلی سب جگ بے، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی. ساڑھے پتر حالات ایسے لیے خراب ہیں کیوں بیلی نہیں پتر ادھر دھیان کرو دی ذات وال اور پتر انہوں پکارو، انہوں یاد کرو. نہیں جے نکلیا جانا ہے وہ چلے ہو آپ پتر حالات ٹف ہو رہے ہیں آگے. امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ رہا ہے. میں تاڑے نہیں دل دی، میں تانوں اپنے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے 40 سال پتر عمر ہو گئی پوری. بس ایک دعا ہے کہ امام مہدی پاک آن نا
تو میں نے جگہ ہوا کہ میں آپ دی نوکری پہ جہاد تے جاواں اے نہ ہوئے جدو آپ آن تے میں بڑھا ہو گیا کرنی میں پھر بھی نوکری امام پاک نے عرض کراں گا جتیاں چکا لی رکھ میں اپنی جتیاں چکا کراں گا بھولنا رکھ لیکن حضرت جے جہاد کریے پتر وقت آ رہا ہے کیا کر رہے ہو آپ لوگ تیاری کرو میرے بچے آپ کن کاموں میں لگے ہوئے سارے دعائیں کرو جب امام مہدی آئیں تو ہم انکار کرنے والے میں نہ ہو جائیں ہم آپ کے نوکروں میں شامل ہوں وقت آ رہا ہے میرے بچے قیامت کی صغرا نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں اب تو کبرا شروع ہونے والی ہیں اور کبرا نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے حضرت امام مہدی پاک کا ظہور حضرت امام مہدی پاک کی پہچان ہیں جی اس لیے پتر تیاری کرو سارے بچے میرے کاکیو وقت آ رہا ہے قریب حضرت میں اس لیے تو حضرت ان سے کہتا ہوں میں خود پریشان ہوں حضرت ہر ذکر کی پتر ایک اپنی تاثیر ہے ہر نعرے کی ایک اپنی تاثیر ہے صدیق اکبر کے نعرے کی حضرت صاحب اپنی تاثیر ہے عمر فاروق کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے عثمان غنی پاک کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے لیکن جب لگتا ہے نا نعرہ حیدری اس کی پھر اپنی تاثیر ہے حضرت اور میں نہیں جی پتا کہ آپ نعرہ حیدر پاک سے کیا اخذ کرتے ہو حضرت کیونکہ مجھے آپ کی باتیں سن کے حیرانگی ہوتی ہے کسی دا نعرہ حیدری لا کے تمال پان تے دل کردا ہے کسی دا نعرہ حیدری لا کے جناب بھنگ پین تے دل کردا ہے کسی دا نعرہ حیدری لا کے جناب گھنگرو بن کے نچن تے دل کردا ہے کسی دا جناب نعرہ حیدری لا کے پتہ نہیں کی کرن تے دل کردا ہے اور میں کہتا ہوں یار نعرہ حیدری کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعرہ حیدر کا لگے اور بندے کا بھنگ پینے کا دل کرے نعرہ حیدری کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگے اور بندے کا جناب ناچنے کو دل کرے بندے کا گھنگرو باندھنے کو دل کرے میں کہتا ہوں نعرہ حیدری لگا کے تیرا دھمال ڈالنے کو تو دل کرتا ہے نعرہ حیدری لگا کے تیرا کشمیر جانے کو نہیں دل کرتا ہیں میں حیران ہوں آپ لوگوں کی باتیں سن کے کتھے دھمال کتھے گھنگرو کتھے ٹول کتھے پنگ بھائی کس علی پاک کی آپ بات کر رہے ہو وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کا ذکر عبادت وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت اور چلیا کوئی ٹول نہیں کوئی تمال نہیں کوئی کنگرو نہیں کوئی پنگ نہیں بلکہ کیا لکھا ہے علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا ہاں جی یا علی 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 زندہ باد میں آپ کی باتیں سن کے حیران ہوں احتمال پانتے دل کردہ کھڑے کتھے تھی ذوالفقار 40,000 کافر اس لیے پتر انہیں مت کرو اور میں آپ کو کہوں گا روز اکھاں بند کر کے نا صحیح پورا دھیان کر کے تے 11ویں دی نسبت نہ 11 واری حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تیرا بمار دل ٹھیک ہوئے تو پانگ جو نکلنے تو ذوالفقار اللہ ہے میں تو نات خانہ کو بھی کاکوں کو کہا ہے تو بچے ہی اپنے نا میں خدا دا واسطہ کو تھوڑا جا اگے لے آؤ قوم نو علیمہ پاک دیاں بکریاں دے قوم باشڑی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارات علیمہ میں نو نار رکھ لوں او بھائی جی او بکریاں دا دور نہیں جے ہے ان رو کے حضرت علی پاک کو ذوالفقار منگو ان ذوالفقار کا دور ہے حضرت صاحب بکریوں کا دور نہیں سویٹر سردی چ سونے لگ دے نے سبز چاہ سردی چ سونی لگ دی ہے